نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. معزز شرکائے دراسات، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم 10 روزہ دراسات القرآن کی نشستوں میں قرآن مجید کے مطالعہ کا مبارک اور مقدس کام انجام دے رہے ہیں۔ میں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہم اور دعا گو ہیں کہ وہ ذات پاک قرآن مجید کی نسبت سے ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اور قرآن مجید کی جملہ باطنی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آج کی مجلس میں ہمارے درس کا موضوع ہے توحید اور رد شرک۔ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے میں نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس مقام کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر یہ بات واضح ہو سکے کہ قرآنی تعلیمات میں اور اسلامی تعلیمات میں توحید اور رسالت کا مقام کیا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب سے مسلمانان عالم میں بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں بالخصوص اور بر صغیر پاک و ہند کی مذہبی اور علمی تاریخ میں
جب سے مسلکی تنازعات کا اور اعتقادی اختلافات کا زور بڑھا ہے اور جملہ دینی اور مذہبی تعلیمات کو اور علمی کاوشوں کو دین کے مرکز کے گرد گھمانے کی بجائے صرف مسلک کے گرد گھمانے پر اکتفا کر لیا گیا اور دینی تعلیم اور مذہبی تعلیم سے مراد فقط مسلکی تعلیم لے لی گئی اور علم المخاصمہ جسے شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی علیہ رحمت نے اپنی الفوز الکبیر کتاب میں جو اصول تفسیر نے لکھی، اس میں قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے علوم خمسہ کا ذکر فرمایا، کہا کہ قرآن مجید کے علوم 5 حصوں پر منقسم ہیں، ان میں ایک علم المخاصمہ یعنی علم العقائد، صحیح عقائد کا بیان اور احقاق اور باطل عقائد کا ابطال اور ان کا رد۔ تو علم المخاصمہ کی شکل ہمارے ہاں اس وقت سے جب سے نزاعی مسائل نے زور پکڑا ہماری علمی تاریخ میں، یہ شکل ہو گئی کہ جو بین المسالک علمی اختلاف ہے ہم نے اپنی تمام تر توجہ ان پر مرکوز کر لی اور بڑھتے بڑھتے مذہبی اور اعتقادی تعلیمات کے مختلف جزئیات کو مختلف مسلکوں نے بعین طور لے لیا کہ بعضوں نے ایک پہلو کو لے کر اسے اتنا اہم سمجھا کہ باقی اعتقادی تعلیمات کے باقی پہلوؤں پر ان کی توجہ اس قدر نہ رہی۔ دوسرے مسلک کے حاملین نے ایک اور گوشے کو لے لیا اور اس پر اتنا زور دیا کہ دین کی اور عقائد اسلامیہ کے دیگر پہلوؤں کی اہمیت ان کے پیش نظر اس قدر نہ رہی۔ سو اس طرح دین کی تعلیمات میں غلو بھی ہوا اور افراط اور تفریط بھی ہوا۔ پھر آگے ان کے پیروکار اور تلامذہ متبعین اور متعلقین جوں جوں اس چیز کو رواج ملا، وہ ان کے مطالعہ کے دائرے، ان کے علمی ذوق کے دائرے، ان کی تحقیق کے دائرے اور تبلیغ کے دائرے بھی اسی طرح محدود ہوتے چلے گئے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ بھی اپنی اہمیت کی کمی بیشی کے اعتبار سے 2 جدا مسلکی دائروں میں تقسیم ہو گئے۔ اس امر سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا اور اس کا انکار اگر دیانتدارانہ تجزیہ کیا جائے تو اس امر کا انکار ممکن نہیں کہ جن علماء نے عقیدہ توحید پر زور دیا ان کی نگاہ میں عقیدہ رسالت کی اہمیت عملاً وہ نہ رہی جو کہ دین میں ہے اور ہونی چاہیے تھی، اور جن علماء نے عقیدہ رسالت کی اہمیت پر زور دیا ان کی نگاہ میں عملاً عقیدہ توحید کی اہمیت وہ نہ رہی جو کہ دین میں ہے اور ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ ملاحظہ کریں تو اللہ جل مجدہ نے وہی ترتیب جو ہمارے ایمانیات میں ہے اس ترتیب کو یہاں مقرر فرمایا۔ آیت نمبر 21 کا اور 22 کا بیان مضمون توحید پر مبنی ہے، مشتمل ہے، اور آیت نمبر 23 اور 24 کا بیان مضمون رسالت پر مبنی اور مشتمل ہے، اور آیت نمبر 25 کا بیان پھر اس عقیدہ توحید و رسالت کی صحت پر مترتب ہونے والی جزا پر مشتمل ہے۔ ایک تصور دے دیا ہے کہ یہ ترتیب ہے، اس کو نظر انداز کر کے ایمان نہیں کہلا سکتا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو
جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور دوزخ کے عذاب سے بچ بھی سکو۔ آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ میں آگے میں مضامین توحید کی ایک قسم آگے عرض کروں گا چل کے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں توحید کے مضامین مختلف طریقوں سے آئے ہیں۔ بعض مقامات پر مضمون توحید کا بیان اس طرح ہے کہ اس مقام اور اس کے نفس مضمون اور اس کے مضمون کے مندرجات اور مشمولات کے اعتبار سے اس بیان توحید کو توحید خبری کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر یہ توحید خبری وہ ہے جہاں اللہ جل مجدہ کی توحید کے بیان میں کچھ واقعات کا ذکر ہو، بعض خبروں کا بیان ہو، اللہ کی صفات کا بیان ہو، اس کے اقوال و افعال کا بیان ہو۔ تو اس انداز کے ساتھ اگر توحید کے مضمون کو اجاگر کیا گیا ہو تو اسے توحید علمی بھی کہتے ہیں اور توحید خبری بھی کہتے ہیں۔ اور بعض مقامات پر توحید کے بیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق توحید کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنے غیر کی عبادت سے منع فرمایا ہے، اور اس توحید کے عقیدے کے جو حقوق بندے پر لازم آتے ہیں ان کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، مطالبہ کیا ہے۔ تو ایسے مضمون توحید کو توحید طلبی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام، جیسے کہ پہلے مضمون کا نام توحید علمی ہے، اس کا دوسرا نام توحید ارادی ہے، توحید طلبی۔ اور پہلی قسم جو میں نے عرض کیا جس میں واقعات کا اور دیگر چیزوں کا بیان ہو، وہ توحید خبری ہے۔ اب توحید خبری اور توحید طلبی، ان دو کا فرق اگر سامنے رکھیں تو اب اس آیت نمبر 21 پہ توجہ دیں تو یہ توحید خبری ہے یا توحید طلبی ہے؟ یہ مضمون ہاں توحید طلبی دوسری قسم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغاز اللہ رب العزت نے بندوں سے اپنی عبادت کا جو طلب فرمایا بندوں کو کہ عبادت کریں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 22 میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہاں توحید خبری کا بیان۔ تو توحید کا مضمون مکمل ہو گیا۔ وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ اسی میں شروع ہو گیا بیان، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن سکو۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا، بناءً، اس کا بہت سے مترجمین چھت کا معنی کرتے ہیں، مگر بنا عربی میں عمارت کے لیے بھی آتی ہے، اور بناءً کا معنی عمارت زیادہ بلیغ اور جامع ہے بنسبت چھت کے، کہ چھت جز ہے وہ عمارت میں شامل ہے، مگر چھت عمارت میں شامل ہے مگر عمارت چھت میں شامل نہیں ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان کی طرف سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل پیدا کیے تاکہ تم کھاؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو توحید طلبی اور توحید خبری دونوں بیان کر کے آخر پہ رد شرک کر دیا۔ یہ بھی توحید طلبی کا ایک حصہ ہے مگر اس میں رد شرک ہے۔ جب تم جانتے ہو ساری صورتحال اور حقیقت حال تو اللہ کے مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ بیان توحید ہوا، اور اگلی آیت نمبر 23 میں بیان مضمون رسالت آیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ان آیات کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ غالباً بلکہ اسی طرح ہی ہے، باضابطہ توحید اور رسالت کے عقیدے کا بیان اور توحید اور رسالت کے مضمون کا بیان صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ پہلے مقام پر آیا ہے۔ یہ وہ پہلا مقام ہے۔ یوں تو سورہ فاتحہ سارا بیان توحید ہے،
اور قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان توحید، جہاں ایمان کا حکم ہے بیان توحید ہے اور بیان رسالت بھی ہے، مگر بصراحت عقیدہ توحید کا بیان اور عقیدہ رسالت کا بیان بصراحت قرآن مجید میں پہلی جگہ جو آیا ہے وہ یہ آیات ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اور میں اگر تمہیں شک ہے اور تم شک میں مبتلا ہو اس کلام میں اور اس وحی میں جو ہم نے اپنے نزلنا علی عبدنا اپنے برگزیدہ مقرب اور محبوب بندے پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس قرآن جیسی، اس کلام جیسی ایک صورت بھی اس کی مثل بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اپنے شک میں اور اعتراض میں سچے ہو تو اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار اور حمایتی ہیں ان ساروں کو بلا لو۔ یہ بیان رسالت ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کی صداقت اور حقانیت کا بیان ہے۔ یہ فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، یہ بیان رسالت ہے۔ نزلنا میں بیان رسالت ہے اور علی عبدنا میں حضور علیہ السلام کے مقام عبدیت کا بیان ہے۔ یہاں دو چیزیں قابل توجہ ہیں۔ جس طرح توحید کے باب میں اللہ رب العزت نے طلب اور ارادہ بھی ظاہر فرمایا اور خبر بھی دی جس سے اس کی توحید کا اثبات ہو، اس کی توحید کا اثبات ہو۔ یہاں ایک چیز اور بھی عرض کر دوں، یہ تقسیم جو میں نے عرض کی توحید طلبی اور توحید خبری کی، یہ ہے مضمون توحید کے اعتبار سے، مگر فی نفس ہی جو عقیدہ توحید ہے اس میں توحید کی بھی دو قسمیں ہیں۔ توحید کی بھی دو قسمیں، ایک ہے توحید ربوبیت، یہ تقسیم باقاعدہ پھر میں آپ کو دوبارہ عرض کروں گا، توحید ربوبیت، اور دوسری ہے توحید الوہیت۔ ربوبیت اور دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت جو ہے یہ توحید اثبات ہے، توحید اثبات، اللہ کے وجود کا ثابت کرنا، اللہ کا خالق و مالک ہونا ثابت کرنا، اللہ کی ذات اور صفات اور افعال اسماء کو ثابت کرنا، یہ توحید اثبات کہلاتی ہے۔ تو ایسے دلائل لانا جس سے اللہ کے ہونے کا ثبوت ملے اور اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ملے اور اللہ کی ذات، صفات اور اسماء و افعال کا ثبوت ملے، ایسے دلائل لانا وہ توحید اثبات کہلاتی۔ اور دوسری اسے توحید ربوبیت بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم توحید الوہیت، اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید عبادت کہتے ہیں۔ یہ توحید عبادت کا موضوع بحث کرتا ہے اس امر سے جو بالعموم مسلمانوں کے مسلکوں کے مابین وجہ نزاع جو مسائل رہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم دعا، علم، تصرف، اختیار، احیاء، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، تو وہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت عقیدہ توحید کے باب میں اس امر سے بحث کریں کہ اللہ کی عبادت کا معنی کیا ہے اور غیر کے ساتھ کیسا تعلق استوار کیا تو وہ غیر کے لیے عبادت بنا، اور وہ شرک فی العبادت ہوا، شرک فی العلم ہوا، شرک فی تصرف ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ توحید عبادت ہے۔ اس دو آیات میں دیکھیں تو میں نے دوبارہ اس پر توجہ اس لیے کروائی کہ اس میں دونوں توحیدوں کا بیان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس آیت کریمہ میں توحید عبادت کا بیان ہے، توحید الوہیت کا بیان ہے، توحید الوہیت کا بیان ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے۔ الذی، آگے اس کی دلیل آئی ہے، یہ توحید جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کے معبود وحدہ لا شریک معبود ہونے کا دعویٰ ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ اس کے لیے دلیل لائی گئی ہے۔ اور اسی مضمون دلیل سے لے کر الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فلا تجعلوا للہ اندادا تک، یہ سارا بیان جو ہے یہ توحید ربوبیت کا ہے، توحید ربوبیت، اس میں اللہ کے خالق ہونے کا اس بات ہے، اور
زمین کو بچھونا بنانا، آسمان کو عمارت، پھر ہر پانی اتارنا، پھر میوے اور پھل پیدا کرنا، یہ وہ افعال ہیں کہ جن کے اس بات سے اللہ کے ہونے کی دلیل ملتی ہے، خبر ملتی. تو اس میں توحید ربوبیت بھی ہوئی اور توحید الوہیت بھی ہوئی، توحید اثبات بھی ہوئی اور توحید عبادت بھی. تو آپ نے دیکھا کہ توحید کی 4 قسمیں ہم نے بیان کی، 2 قسمیں فی نفس ہی توحید کی اور 2 مضمون توحید کی. فی نفس ہی توحید کی 2 قسمیں جو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، وہ دونوں بھی اس جگہ بیان ہو گئیں. اور مضمون توحید کے بیان کے اعتبار سے جو 2 بیان کی، توحید طلبی اور توحید خبری، وہ بھی بیان ہو گئی، دونوں چیزیں آ گئیں. اب ہم عقیدہ رسالت کی بات کریں تو جس طرح توحید کے مختلف پہلوؤں کا بیان آ گیا ان 2 آیات کریمہ میں، اسی طرح اس آیت کریمہ میں اور اگلی میں عقیدہ رسالت کی نسبت 2 بڑی لطیف چیزیں اور بڑی اہم توجہ طلب چیزیں آ گئیں جو عقیدہ رسالت کی اہمیت کا بیان کرتی. آپ نے دیکھا ان کنتم فی ریب مما، توحید کے بیان میں پہلے کسی شک کا بیان نہیں کیا گیا. اللہ رب العزت نے دلیل دی اور اس سے توحید کو بیان فرمایا. عقیدہ رسالت کے بیان میں آغاز کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. تو جو کلام اور جو وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، تو کلام کا کسی اللہ کے برگزیدہ بندے پر اللہ کی وحی کا نازل ہونا، یہ نبوت و رسالت ہے. کتاب کا نازل ہونا یہ بیان رسالت ہے. مگر اس کا ذکر کیا ان کنتم فی ریب مما، اگر تمہیں کوئی شک ہے اور تم شک میں مبتلا ہو اور معترض ہو اس کلام میں جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا، یعنی ان کے منصب رسالت و نبوت میں اگر کسی قسم کا تمہیں شک ہے، تو بیان رسالت سے پہلے شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہونے یا پیدا کیے جانے والے ہر قسم کے شک و شبہ کا اندفاع پہلے کیا ہے، شکوک و شبہات کا رد پہلے کیا ہے اور بیان رسالت بعد میں آیا ہے. گویا بیان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور ذہنوں میں شکوک ہوں، شبہات ہوں، وساوس ہوں، اللہ رب العزت کو یہ کیفیت گوارا نہیں ہے. بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس. یہ عقیدہ وہ ہے کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے دل و دماغ کو پاک کر کے پھر اس بارگاہ میں جھکا جائے، تو اس عقیدے کی برکات ہوں گی. تو اللہ پاک نے پہلے ریب کو رفع فرمایا، اور جو پہلے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بھی بیان تو قرآن کی صداقت و حقانیت کا ہے، مگر قرآن کی صداقت و حقانیت کا بیان کرنا در حقیقت صداقت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. اگر قرآن کا سچی کتاب ہونا ثابت ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا رسول ہونا ثابت ہو گیا. تو یہاں عقیدہ رسالت کے بیان سے پہلے ہر قسم کے شک و شبہ سے، تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی، کیا اخذ ہوئی؟ جو نقطہ وہ یہ کہ عقیدہ رسالت کے باب میں کسی قسم کا شک و شبہ، تردد، تشکیک، ڈاماڈول ہونا، دلوں میں اعتراض کی گرد کا ہونا، یہ چیز عقیدہ رسالت کے باب میں کبھی گوارا توحید کے عقیدے میں بھی نہیں، مگر اللہ رب العزت نے اس کو اس جگہ خاص فرمایا ہے. چونکہ اگر کوئی شک عقیدہ رسالت میں پیدا ہو گیا تو عقیدہ توحید کا بھی سلامت بچ نہیں سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شک عقیدہ رسالت میں پیدا ہو گیا تو توحید کا عقیدہ کبھی سلامت بچ ہی نہیں سکتا، چونکہ عقیدہ توحید رسالت کے اس بات سے ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ عقیدہ توحید میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں، جب عقیدہ توحید میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے کلام میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جب اس کے کلام میں شک میں نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، میں نے دوسری بات کی، یہ ترتیب بدل گئی اس کی. میں نے عرض کیا کہ اگر کلام سے لیں تو فرمایا کہ اس کلام کے سچ ہونے میں کوئی شک نہ کرو.
اگر اس کلام کی نسبت ہر شک دور کر دیا گیا تو گویا عقیدہ رسالت کی صحت مسلم ہو گئی، اور عقیدہ رسالت پر اگر اعتقاد کامل ہو گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ پر ایمان نہ آئے۔ تو ایمان بالرسالت سے ایمان باللہ بہر صورت ثابت ہوتا ہے، مگر ایمان باللہ سے ایمان برسالت کا ثابت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی شخص توحید پر اعتقاد رکھ کر اس میں ایمان برسالت شامل نہیں ہو سکتی، اور جس کا ایمان رسالت پر کامل ہو گیا تو ایمان برسالت میں ایمان بالتوحید آ جائے گا۔ اس لیے سورہ اخلاص جو ہے، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو وہ اللہ ایک۔ تو توحید کا بیان ہے هو اللہ احد میں، قل میں نہیں ہے، قل میں بیان رسالت ہے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنا اور فرمانے کا حکم صادر فرمانا یہ رسالت ہے۔ اور کیا فرما دو؟ هو اللہ احد، جو فرمایا وہ توحید ہے۔ قل واللہ کے قل سے پتہ چلتا ہے۔ جی، قل واللہ کے قل سے پتہ چلا کہ ایمان بالرسالت قل میں ہے، اور هو اللہ احد میں عقیدہ توحید ہے۔ تو اس لیے کہ رسول مخبر ہے اور اللہ کی ذات مخبر عنہ ہے۔ اللہ کی ذات مخبر، اللہ کی خبر دی جا رہی ہے، اور خبر دینے والا کون ہے؟ مخبر، وہ رسول ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب تک خبر دینے والے کی صداقت پر ایمان پہلے نہ ہو تو جس کی خبر دی جا رہی ہے اسے مانا نہیں جا سکتا۔ جب تک مخبر پر ایمان پہلے نہ ہو کہ مخبر سچا ہے تو اس وقت تک اس حقیقت کو نہیں مانا جا سکتا جس کی وہ خبر دے رہا ہے۔ اس لیے قل، اے محبوب تم فرما دو، تاکہ حضور علیہ السلام کے فرمانے پر ایمان آ جائے۔ تو ایمان رسالت پر جب آ گیا تو هو اللہ احد یہ مضمون ہے، هو اللہ احد یہ اس کا مضمون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ شک و شبہ رسالت کے باب میں اگر بالکل ہر قسم کا شک دور کر دیا جائے تو عقیدہ توحید صاف ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے نا؟ لہذا ترتیب ایمان لانے میں، ترتیب جو ہے ماننے میں، اس ترتیب میں ایمان برسالت مقدم ہے ایمان باللہ پر، اور مراتب مرتبے کی ترتیب میں ایمان باللہ مقدم ہے ایمان بالرسالت پر۔ رسالت، ایمان بالرسالت مقدم ہے ایمان باللہ پر ماننے کی ترتیب میں، مرتبے میں نہیں، اور مراتب کی ترتیب میں ایمان باللہ مقدم ہے کیونکہ اللہ کی شان بڑی اور پھر اس کے رسول کی ہے۔ تو ایمان برسالت مؤخر ہے، ایمان باللہ مقدم ہے مراتب میں، مگر ماننے کی ترتیب جو میں نے بتائی وہ اگر رسول پر ایمان نہیں ہوگا تو توحید پر ایمان کا کوئی تصور ممکن۔ یہ اس لیے شک و شبہ کو رفع کرنے کی بات ایمان برسالت کے حوالے سے کی۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے کہا کہ دو لطیف نکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں اپنے بیان توحید میں ہر قسم کی دلیل دی ہے مگر چیلنج نہیں فرمایا۔ عقیدہ رسالت میں پہلے شکوک اور شبہات کو رفع کر دیا، اور پھر منصب رسالت کی عظمت کو نکھارنے کے لیے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے حمایتیوں کو، ہم چیلنج کرتے ہیں۔ یہاں چیلنج کیا، اور اس پر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے تو پھر تیار ہو جاؤ اس دوزخ کی آگ سے کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس پر سزا اور عذاب کا مترتب ہونا بیان کیا۔ اور اگر توحید اور رسالت دونوں پر ایمان کامل ہو اور صحیح ہو تو پھر جزا کا ترتب بیان کیا آیت نمبر 25 میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں جنت کی۔
ان آیات کے بیان کا مقصد فقط اتنا تھا کہ ادھر متوجہ کیا جائے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، ان میں کسی کو نظر انداز کرنا اور کسی کو سمجھنے میں عدم توجہ کرنا، کوتاہی کرنا، یہ ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہم توحید کے اس باقاعدہ مضمون کی طرف آتے ہیں، تو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں اسی تقسیم کے جس کا ذکر میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں۔ قرآن مجید گواہ ہے، سینکڑوں مقامات پر یہ چیز آئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام دعوت توحید لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ توحید کی اقسام سب سے پہلے لیتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ توحید کی 3 قسمیں، توحید کی 3۔ 2 قسمیں تو وہ ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا اور جن کو علماء نے اور متکلمین نے بیان کیا۔ تیسری قسم میں نے صوفیاء سے لی ہے، اس لیے آپ کو 3 قسمیں کرا کے لکھا رہا۔ صوفیاء سے، صوفیاء اور عرفاء سے۔ تو ایک ہے توحید ربوبیت، پہلی قسم، جس کی نسبت میں نے عرض کیا کہ یہ توحید اثبات ہے، یہ آپ اس کی وضاحت سن چکے ہیں۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یہ توحید عبادت ہے۔ تیسری قسم جو لکھوا رہا ہوں وہ ہے توحید محبوبیت، یہ توحید محبت ہے۔ تو توحید اثبات، توحید عبادت اور توحید محبت۔ تیسری قسم توحید محبوبیت، جی ہاں، اس کو توحید محبت کا بھی نام دیا۔ جیسے 2 الگ نام لکھوا رہے ہیں نا، توحید ربوبیت کا دوسرا نام لکھوایا توحید اثبات، توحید الوہیت کا نام لکھایا دوسرا توحید عبادت۔ تو اس طرح تیسری توحید محبوبیت، ربوبیت، الوہیت، محبوبیت، یہ صفات باری تعالیٰ کے انداز پر ہے۔ اس کا تیسرا نام لکھایا جیسے اثبات، عبادت اور یہ توحید محبت۔ پہلی 2 اقسام توحید اعتقادی کی ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ یہ 2 اقسام کیا ہیں؟ یہ توحید اعتقادی ہے۔ اور تیسری قسم جسے توحید محبت کا، یہ توحید حبی ہے۔ توحید حبی، پہلی توحید اعتقادی، دوسری توحید حبی۔ جس طرح اثبات ربوبیت کی توحید جو ہے قرآن مجید میں جا بجا آئی ہے، اس طرح اثبات الوہیت کی توحید کا ذکر جا بجا آیا ہے، اس طرح اثبات محبت کی توحید کا ذکر بھی جا بجا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اس پر ہم آگے بیان کریں گے۔ عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ توحید حبی کا بیان بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ علماء نے پہلی 2 قسموں کی توحید کو لے لیا ہے اپنی کتابوں میں، صوفیاء نے توحید حبی کو لے لیا ہے۔ چونکہ پہلی 2 قسموں کی توحید ربوبیت اور الوہیت سے توحید حبی یقیناً پیدا نہیں ہوتی، اس کے پیدا ہونا، یہ پہلی 2 قسموں کی توحید کے حاصل ہو جانے سے تیسری قسم کی توحید کا حاصل ہونے کو وہ مستلزم نہیں، مگر توحید حبی اگر حاصل ہو، یہ مغز توحید ہے، چونکہ صوفیاء مغز لیا کرتے ہیں، یہ حاصل ہو تو یہ حاصل نہیں ہو سکتی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے بغیر۔ تو توحید حبی میں ربوبیت اور الوہیت کی دونوں توحیدیں شامل۔ تو وہ توحید اعتقادی جس کو عرف عام میں کہہ دیتے ہیں بعض علماء اور بزرگ، یہ توحید قالی ہے، توحید جس کا زبان سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور توحید حبی یہ توحید حالی ہے، یعنی توحید اگر دعویٰ اور دلیل کے حوالے سے ہو، دعویٰ اور دلیل کے پیرائے میں ہو تو وہ توحید قالی ہے، اور اگر توحید من پر وارد ہو جائے اور کیفیت بن جائے بندے کی تو وہ توحید حالی ہے۔ تو جو توحید اعتقادی ہے وہ توحید تجرید ہے،
وہ توحید، میں اسی چیز کو مختلف طریقوں سے سمجھا رہا ہوں. یہ جو اصطلاحات آپ کو بعد میں لکھا رہا ہوں یہ کتابوں میں نہیں ہیں، اس لیے ان کو لکھ لیں. توحید اعتقادی کو توحید تجرید، توحید تجرید، تجرید یعنی اللہ ایک ہے، مجرد اللہ ایک ہے، اس کی تنزیہ، اس کا شرک سے پاک ہونا، یہ ساری چیزیں توحید تجرید ہے. کون سی توحید؟ توحید اعتقادی، توحید تجرید ہے پہلی دو. اور توحید حبی، توحید حبی یہ توحید تبتیل و تقریب ہے، توحید تبتیل و تقریب ہے. اس میں بھی تبتیل میں بھی توحید ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا، ہر ایک سے کٹ کر توحید تبتیل ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور تقریب یعنی جب بندہ اللہ کے قرب میں، بارگاہ قرب میں جاتا ہے تو اس کے اوپر توحید منکشف ہوتی ہے اور توحید اس کے اوپر وارد ہوتی. یہاں توحید وارد ہوتی ہے، اعتقاد سے بہت آگے گزر جاتی. یہ تو میں نے آپ کو توحید اعتقادی اور توحید حبی کا بہین طور فرق اس لیے سمجھایا کہ توحید کے موضوع پر جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں یہ جو توحید حبی اور توحید تبتیل اس کا ذکر نہیں ملے گا کہ یہ اس کو صوفیاء نے، جب تصوف کی کتابیں پڑھیں گے تو جو بیان تصوف کی کتابوں میں توحید کا ملے گا وہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے دعوی اور دلیل سے مختلف ہوگا. تو آپ سوچیں گے یہ کون سی توحید ہے؟ وہ توحید حبی ہے. آپ جب حضور داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھیں گے اور اس میں بیان توحید پڑھیں گے، آپ جب عوارف المعارف میں بیان توحید پڑھیں گے، کتاب اللمع میں بیان توحید پڑھیں گے، قوت القلوب میں بیان توحید پڑھیں گے، الغرض مختلف اکابر صوفیاء اور عرفاء کی کتابوں میں جب توحید کا بیان پڑھیں گے تو اس بیان کا رنگ، ڈھنگ، اسلوب، پیرایا، اس بیان توحید کے موضوعات، اس توحید کے مضامین ہی الگ نظر آئیں گے. جب آپ دوسری علمی اور اعتقادی اور کلامی کتابوں میں پڑھیں گے تو اس توحید کے مضامین اور موضوعات ہی اور نظر آئیں گے. اس لیے میں نے دونوں کا فرق سمجھا دیا. اب آ جاتی ہے توحید ربوبیت کی اقسام. اس کی 4 اقسام ہیں. توحید فی الذات، یہ کس کی اقسام بیان کر رہے ہیں؟ توحید ربوبیت کی. توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الذات، دوسری توحید فی الصفات، تیسری قسم توحید فی الافعال، چوتھی توحید فی الاسماء. فی الافعال اور چوتھی توحید فی الاسماء، یعنی اللہ کی ذات میں عقیدہ توحید رکھنا، اللہ کی ذات کی نسبت، اللہ کی صفات کی نسبت توحید کا عقیدہ رکھنا، اللہ کے افعال کی نسبت توحید کا عقیدہ رکھنا، اور اللہ کے اسماء کی نسبت توحید کا عقیدہ رکھنا. تو یہ 4 قسمیں توحید ربوبیت کی ہیں. یہاں ایک نقطہ خاص طور پہ لکھ لیں. اب آپ بالعموم جن مدارس سے پڑھ کے آئے ہیں اور جس سلسلے سے تلمذ اکثر و بیشتر آپ کا اور ہمارا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ توحید کو فقط انہی چیزوں پر محصور سمجھا گیا ہے. بات یہ درست ہے یا نہیں؟ مگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پورا جو عقیدہ توحید ہے یہ توحید کی کل اقسام نہیں ہے، یہ صرف توحید کی ایک قسم کی اقسام، توحید ربوبیت کی اقسام ہے. دوسری قسم جو ہے وہ ہم آگے لیں گے تو اس پر بات آئے گی. تو یہ جو توحید ربوبیت ہے، اس حوالے سے آگے ہم عرض کر دیں کہ پھر مضامین توحید جو بیان میں کر چکا ہوں، اب میں اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے بیان میں نظم آ جائے. جو توحید ربوبیت کی اقسام آپ سمجھ گئے. اب مضامین توحید، توحید خبری جس کو توحید علمی کا نام دیا ہم نے، یعنی قرآن مجید جہاں بیان توحید میں واقعات اور اخبار کا ذکر فرمائے
اللہ جل مجدہ کی صفات کا ذکر کرے، اللہ کے اقوال اور افعال کا ذکر فرمائے، اس کی صفات کا ذکر فرمائے، تو یہ توحید خبری کہلائے گی۔ تو توحید خبری بھی توحید ربوبیت کا مضمون ہوا، توحید خبری بھی توحید ربوبیت کا مضمون ہوا۔ یہاں تک بات بڑی سادہ اور صاف ہے، اس کی مزید تفصیل کی ضرورت میں سمجھتا ہوں نہیں ہے۔ یہ توحید علمی اور توحید خبری ہوئی۔ اب دوسری قسم آگے بیان کی میں نے مضمون توحید کے حوالے سے، توحید طلبی، توحید ارادی۔ قرآن مجید جہاں دعوت دے بیان توحید پر، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی اور غیر کی عبادت سے منع فرمائے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اس پھر اس کے تفصیلات مضمون کی جو بھی ہوں، تو وہ توحید ارادی اور توحید طلبی کہلائے گی۔ تو اللہ کا عبادت کا، اپنی عبادت کا ذکر حکم فرمانا اور غیر کی عبادت سے منع فرمانا، یہ توحید ربوبیت کے بیان میں چیزیں آ جائیں گی۔ مگر عبادت کے حوالے سے توحید عبادت اور توحید الوہیت بھی اس سے متعلق ہو جائے گی، چونکہ یہ ہے مضمون توحید۔ اس میں چیزیں توحید، بعض اوقات توحید ابدی اپنا توحید الوہیت کی آ جاتی ہیں، بعض اوقات توحید ربوبیت کی آ جاتی ہیں۔ تیسری جو چیز لکھانا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق التوحید۔ توحید کے حقوق، یہ بھی توحید ربوبیت کے باب میں آئے گی چیز۔ یعنی عقیدہ توحید جب آپ کو حاصل ہو گیا تو اس توحید کے حقوق کیا ہیں آپ پر، کیا احکام بنیادی طور پر عقیدہ توحید کے بعد ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ جل مجدہ کی اطاعت کے جتنے احکام آتے ہیں، پھر عبادت کے جتنے احکام آتے ہیں، امر و نہی کے جتنے احکام آتے ہیں، یہ سارے توحید کے حقوق کہلاتے ہیں، اور ان کو توحید کے مکملات بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو توحید کے حقوق ہو گئے۔ مثلا صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید کے حقوق میں سے ہے، یہ توحید کا حق ہے۔ یہ حکم کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے، یہ توحید کا حق ہے۔ دوسرا، صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا جائے اور توکل کسی اور پر نہ ہو، یہ توحید کا حق ہے۔ اگر یہ کسی اور کے لیے ثابت کریں گے تو یہ ظلم ہوگا، یہاں شرک پیدا ہو جائے گا۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ توکل بھی عبادت میں تو آپ کو کسی اور کے لیے ثابت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ شرک ہے۔ اب میری اگلی بات سمجھ لیں، توکل اللہ کے سوا کسی پر بھی اگر توکل کا عقیدہ رکھیں گے تو یہ توحید کے حق کو کسی اور کے لیے ثابت کیا، یہ شرک ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ یہ عدل کے مقابل ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ عدل کے مقابل ہے۔ اور عدل کسے کہتے ہیں؟ جس کا حق ہے اسی کے پاس رہے، یہ عدل ہے۔ جس کا حق ہے اسی کے پاس رہے تو یہ عدل ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ کہ جس کا حق کسی اور کا تھا اور دے کسی اور کو دیا، یا جو جس حق کا مستحق نہ تھا اسے وہ دے دیا، تو یہ دونوں صورتوں میں وہ ظلم ہوگا۔ تو اللہ اس لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بھی ہے، مومنون بھی ہے۔ تو یہ جو عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اس میں حصر ہے، عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس میں حصر ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور توکل کرنے والے ہیں وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو صرف اللہ پر توکل کرنا یہ حق توحید ہو گیا نا۔ تو توکل کسی اور کے لیے ثابت کرنا، خواہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی کیوں نہ ہو، یہ شرک ہوگا۔ اب میں یہ بات اس لیے زور سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے جس طرح بعضوں نے عقیدہ رسالت میں گڑبڑ کر رکھی ہے اور اس میں تفرید کر رکھی ہے، اس طرح کچھ لوگوں نے عقیدہ توحید میں تفرید کر رکھی۔
اس کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح. جس طرح عقیدہ رسالت میں کسی قسم کی کمزوری، شک و شبہ، کمی کی گنجائش نہیں، بس کی تو انسان گیا، برباد ہو گیا. مگر ہم لوگ عقیدہ توحید کے باب میں وہ سختی نہیں برتتے. اس لیے نہیں برتتے کہ عقیدہ توحید میں ساری سختیاں ہم نے اٹھا کر کسی اور کے سپرد کر دی ہیں، جیسے عقیدہ رسالت میں ساری خوشگواریاں انہوں نے اٹھا کر دوسروں کے سپرد کر دی. کہ عقیدہ رسالت میں جتنی خوشگواریاں ہیں وہ تم رکھو، تمہیں نصیب، اور عقیدہ توحید میں جتنے خوشگوار پہلو ہیں وہ دوسرے رکھے. ہم نے بٹوارا کر دیا. دین کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ان مدارس جن سے اکثر و بیشتر آپ احباب اور ہم احباب پڑھ کے آئے ہیں، ان میں عقیدہ توحید کے بیان پر زور ہی نہیں دیا جاتا، اور کہہ دیا جائے بالعموم عام خطبہ کو توحید کے اوپر بیان کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ 5-10 منٹ یا 5-10 منٹ کے بعد ان کا مواد اسی طرح ختم ہو جائے جس طرح دوسروں کو عقیدہ رسالت اور عظمت رسالت کا بیان کہہ دیں تو ان کا مواد 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. دلچسپی نہیں. اتنا بڑا ظلم ہے ہم نے جو دین اور ایمان کے اوپر کر رکھا ہے. دوسری بات صلی اللہ تعالی وسلم، توکل. میرے توکل بھروسہ کو کہتے ہیں توکل. جی ہاں بالکل. یہ آپ کو سمجھایا ہے. توکل جس کا نام ہے وہ اللہ کے لیے خاص. آپ سمجھ گئے نا بات. وہ چیز جس کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت یا انبیاء کی نسبت، اولیاء کی نسبت، صالحین کی نسبت جس چیز کا اعتقاد درست ہے، وہ کوئی اور چیز ہے جس کا ذکر بیان رسالت میں آئے گا، مگر وہ توکل نہیں ہے. وہ توسل ہے، توکل نہیں ہے. وہ توسل ہے، توکل نہیں ہے. توسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اللہ کے محبوبوں کے لیے، اور توکل اللہ کے لیے. توسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے. توسل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا حق ہے، اللہ کو نہیں بنایا جا سکتا. کسی شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کو وسیلہ بنایا، آپ نے جھڑک دیا، فرمایا خبردار، اللہ وسیلہ نہیں ہے، وہ تو مقصود ہے. وہ تو مقصود ہے، وسیلہ ذریعہ ہوتا ہے. یہ مجاز میں ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کا استعمال مجاز میں ہوتا ہے. اس مجازن، وہ مجازن ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، اس کا معنی توسل ہوتا ہے، توکل نہیں ہوتا. مگر یہ چیز اعتقاد میں صاف ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ لفظ مجازن استعمال کرتے ہیں اور عقیدے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. آپ سمجھ گئے؟ جب یہ کہا جائے کہ آپ کے بھروسے پر جی رہا ہوں تو اس کا مفہوم توکل نہیں ہوتا. توکل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، مراد اس سے توسل ہوتا ہے کہ آپ کے فیض سے، آپ کی نسبت سے، آپ کی برکت سے، آپ کی نظر کرم سے، آپ کی عنایت سے، آپ کی توجہ سے، یہ ساری چیزیں بمعنی توسل ہیں. سب چیزیں بمعنی. اس لیے یہ اس بیان میں لنگر، یہ توسل کے معنی میں. اعلیٰ حضرت کا شعر، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں ایسے جتنے اشعار، کلمات، جملے آئیں گے جتنے، وہ سارے بمعنی توسل ہوں گے. یہ چیز آگے آئے گی، مگر چونکہ بات ضمناً ہو گئی. حتیٰ کہ اگر لفظ استعانت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوگا بمعنی توسل ہوگا، توکل کے معنی میں نہیں ہوگا. توسل بمقابلہ توکل لے رہا ہوں، ورنہ استعانت کی پھر بحث آگے آئے گی، وہ سمجھاؤں گا آپ کو کہ استعانت جائز ہے مجازن. آگے یہ پھر آگے توسل کا موضوع آگے ہم لائیں گے، وہ موضوع آگے لائیں گے. پہچان یہ ہے کہ توکل مقصود ہے. توکل میں جس پر انحصار کیا جاتا ہے وہ مستعان حقیقی ہوتا ہے، اس کی طرف امور لوٹائے جاتے ہیں. مستعان حقیقی وہ ہوتا ہے، حقیقتاً کرنے والا وہ ہوتا ہے. تو جو حقیقتاً کرنے والا ہو اس پر توکل کیا جاتا ہے، اور جو اس کا باعث بنے اور ذریعہ بنے اس کا توسل ہوتا ہے. جو اس کا باعث بنے اور ذریعہ بنے وہ توسل ہے.
اور جو اصل حقیقت میں کرنے والا ہو، فاعل حقیقی ہو، اس پر توکل ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ توحید کے حقوق میں سے ہے۔ آپ اس کے اچھا کئی ایسے الفاظ، کئی بھی ایسے الفاظ استعمال بھی ہو سکتے ہیں، آپ کبھی دیکھیں گے تو وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، جہاں ایسا کوئی لفظ استعمال ہو اس میں ذہن میں کبھی خلفشار نہیں آنا چاہیے، وہ ہمیشہ استعمال مجازن ہوگا، اور استعمال مجازی بمعنی توسل ہوگا۔ مجاز کا استعمال چونکہ شریعت میں جائز ہے، شریعت میں لفظ کا استعمال بطور حقیقت بھی جائز ہے اور بطور مجازی، آپ فقہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے۔ جیسا قرآن مجید میں کہا گیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب جبرائیل امین آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس کا بیان فرمایا اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کا رسول یعنی پیغامبر آیا ہوں، اور آیا کس لیے ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں پاک بیٹا دوں، میں تمہیں پاک بیٹا عطا کروں۔ تو پاک بیٹا دینا یا بیٹا دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بیٹا دینا حقیقتاً یہ طاقت نہ رسول کی ہے، نہ نبی کی ہے، نہ ملائکہ کی ہے۔ اس پر عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، بیٹا دینے والا اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، انبیاء، اولیاء، شہداء، ان کی نسبت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ بیٹا عطا فرمانے والے وہ ہیں، تو بیٹا دینا یہ اللہ ہی کا حق ہے، اس کی شان ہے۔ اور اللہ پاک کے علاوہ انبیاء، رسل اور صالحین اور اولیاء سب بیٹا دینا ان کی شان نہیں، مگر جبرائیل امین جو کہ ملائکہ میں سے ہیں، یہاں انہوں نے کیا فرمایا؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا، دیتا ہوں۔ تو یہاں جو لِأَهَبَ وہب کی جو فعل منصوب ہوا تو وہ کس معنی میں؟ مجازن ہوگا یا حقیقتاً؟ تو یہاں وہب مجازی ہوگا، وہب حقیقی نہیں، وہب مجازی ہوگا، وہب، اور جہاں وہب مجازی ہوگا وہ بمعنی توسل ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ جو تمہیں بیٹا عطا فرمانا چاہتے ہیں، میں اس بیٹے کا وسیلہ بن کر آیا، میں اس بیٹے کے ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بن کے آیا، مفہوم اس کا یہ ہوگا۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح قرآن مجید نے یہاں وہب بیٹا دینے کے لفظ کو صراحتاً بیان کر کیا، مگر اس سے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، عقیدہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ وہب مجازی ہے، وہب حقیقی نہیں ہے۔ اور جہاں وہب مجازی ہوگی وہ بمعنی توسل ہوگا۔ اس چیز کو، یہ ایک اصول ہے، ہر چیز پہ آپ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ یہ بیٹے اللہ نبی وارث جب کہا تو جب ایک بات سمجھا دی، آپ ہزار چیزوں پر اس کا اطلاق کریں اور پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نبی وارث کسی نے کہا تو اعتقاد اللہ کا وارث ہونا حقیقت کے معنی میں اور نبی کا وارث ہونا مجاز کے معنی، بڑی سیدھی بات ہو گئی، وہ توسل میں اور وہ توکل میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل میں دو فاعل بیان ہو جاتے ہیں، ایک ہی فعل اور دو فاعل بیان ہو جاتے ہیں، تو مگر حق ہر ایک کا جس جس معنی میں ہے وہ اس طرح رہنا چاہیے۔ وارث بمعنی مالک ہے، یہ ایک نقطہ سمجھ لیں۔ ایسے کلمات جو جن کا استعمال مجاز میں ہو اور مفہوم اس کا توسل ہو، توکل نہ ہو، مگر ظاہر ان کا اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہو، ایسے کلمات کے عوام میں استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اصولی چیزیں ان میں رکھ، اس پر ضد کرنا، اڑنا اچھی بات نہیں، یہ ہٹ درمی ہے۔ عقیدہ درست، ساری بات میں نے آپ کو سمجھا دی، مگر ایسے کلمات کا استعمال اور ایسے جملوں کا استعمال عوام میں کہ عوام کو اس فرق کا پتہ نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ مجھے داتا صاحب نے یہ دیا، یہ بیٹا اب داتا صاحب نے عطا کیا، تو عوام کو تو اب اس فرق کا علم نہیں ہے کہ یہ داتا صاحب نے دیا بمعنی توسل ہے اور مجاز میں ہے یہ جملہ، یہ حقیقت عوام کو تو پتہ نہیں۔ عوام کے اندر یہاں سے اعتقاد میں پھر افراد پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر توسل کو بھی بطور مجاز کے کہنے کے، بطور حقیقت کے استعمال کیا جائے
آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ توسل بھی بطور حقیقت کے استعمال ہو تو یہ اتنی نکھری ہوئی بات ہے کہ اس میں اشکال پیدا نہیں ہوتا، افراد کے امکان پیدا نہیں ہوتے. لہذا محض اس بات پہ کہ اس میں دوسرے فریق سے ایک اختلاف ہے علمی اور مناظرے ہوتے رہے ہیں، لہذا اس جملے کے اور اس انداز گفتگو کے بیان سے اگر اجتناب کریں گے تو اس کا جو زور دینا وہ سچا ثابت ہو جائے گا. یہ چیزیں اپنے سچے اور جھوٹے ہونے سے بدرجہ بہتر ہے عقیدے کی عظمت اور سچائی. تو جس میں عقیدے میں مغالطہ پیدا ہونے کا احتمال ہو اس کے استعمال سے بچنا چاہیے. عقیدے کی بات آپ کو سمجھا دی، وہ جائز ہے، اہل علم میں آپ کر سکتے ہیں. مجاز کے استعمال کی کوئی لمیٹیشن بھی ہے یا جہاں مرضی مجاز استعمال کر کے کام کریں؟ لمیٹیشنز ہیں وہ یہ آپ کو میرا خیال ہے یہ موضوع توسل میں آگے آئے گا تو اس میں بیان کروں گا. یہ نوٹ کر لیں سوال اپنا، یہ نوٹ کر لیں چونکہ اس میں اتنی چیزیں ان میں رکھ لیں ایک اصولاً کہ ایسے چیزیں اعمال ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن کی بعض چیزیں وہ ہیں جن کی نسبت میں مجاز کی اجازت نہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کا اطلاق مجاز میں بھی ہے اور حقیقت میں بھی ہے. سو وہ جن میں یہ تفریق نہیں ان میں مجاز کا استعمال جائز نہیں. وہ الوہیت، معبودیت، یہ وہ ہیں جن میں مجاز جائز نہیں. ربوبیت میں جائز ہے، الوہیت میں نہیں، معبودیت نہیں، ربوبیت میں ہے. یہ لمیٹیشن سمجھا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ایک ہی آیت میں دو اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک صفت الوہیت اور دوسری صفت ربوبیت. الوہیت میں مجاز جائز نہیں، ربوبیت میں مجاز ہے. تو مربی کو بھی، والدین کو بھی، بادشاہ کو بھی رب کہا قرآن مجید میں. جب الحمدللہ رب العالمین میں الوہیت میں حقیقت اور مجاز کی تقسیم جائز، یعنی بھئی یہ مجازی الہ ہے اور یہ حقیقی الہ اور معبود ہے، یہ جائز نہیں، مگر ربوبیت میں ہے. اب الرحمن الرحیم، رحیم ایک ایسا ہے کہ جو اللہ اور خدا اور غیر خدا دونوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. اس کے معنی الگ الگ حسب حال ہوں گے، مگر رحمان کا اطلاق صرف اللہ کے لیے اور غیر خدا کے لیے نہیں. پھر مالک یوم الدین، مالکیت میں حقیقت بھی ہے اور مجاز بھی ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت میں مجاز اور حقیقت کی تقسیم ناجائز ہے، استعانت میں جائز ہے. تو یہ جو اب اتنی مثال آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم ہدایت، اس میں حقیقت اور مجاز کی تقسیم ہے. اب یہ سب چیزیں جو مثال دے دی سورہ فاتحہ سے، اس سے تعین کا ایک اصول جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں. وہ اصول، وہ صفت باری تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ کا خاصہ ہو، جو اللہ کا خاصہ ہو، اور وہ صفت انسان کو اس کے حسب حال بھی عطا نہ کی گئی ہو، اس میں مجاز نہیں ہوتا. اس کا اطلاق اور استعمال حقیقت کے معنی میں ہی ہوتا ہے. اور وہ صفات جو اللہ کی بھی ہیں اور اللہ نے مخلوق کو بھی عطا کی ہیں، ان صفات مشترکہ کا جب بیان ہوگا تو اس میں حقیقت اور مجاز کا فرق رکھ. مثلا دینا لینا، اس میں مجاز اور حقیقت ہے. مارنا جلانا مجاز اور حقیقت. بھئی بچہ میرا تو مر رہا تھا، ڈاکٹر نے اس کو دوبارہ بچا دیا، تو یہ بچانا لینا اس میں مجاز اور حقیقت ہے. مجھے فلاں ڈرائیور نے مار دیا، مجاز اور حقیقت ہے. اس طرح بہت سارے امور ہیں جن میں مجاز اور حقیقت ہوتا ہے، وہیں مجاز کا استعمال جائز ہوگا، اور جن میں مجاز نہیں ہے صفت کا انتصاب، وہاں مجاز کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا. دوسری بات بتا رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے دوستی اور دشمنی کے پیمانے مقرر کرنا، جیسے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، رضا الہی کو مقصود سمجھنا، اس میں چیزیں ہیں. اس کی طرف رجوع کرنا، یہ سب حقیقی معنی میں ہے. ورنہ تو رضا اللہ و رسولہ حق وَإِن یردوہ، اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. تو یہ امتیاز ہمیشہ جب چیزیں آئیں گی تو بعض جگہوں پر وہ بمعنی حقیقت کے ہوگا، بعض جگہوں پر اس میں مجاز کی تقسیم ہی نہیں ہوگی. جہاں تقسیم ہوگی وہاں بمعنی حقیقت ہوگا. اس کو نظر انداز کر کے عقیدے کو نہیں سمجھا جا سکتا. اللہ کی طرف رجوع کرنا،
اور پھر اللہ کی وجہ سے اپنے اعمال کی بنیاد رکھنا، اعمال للہیت جس کو کہتے ہیں. تو یہ حقوق ہیں جو توحید کے باب میں آتے ہیں. اب توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا باہمی تعلق یہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی توحید کا ذکر ہوگا تو اس توحید سے مراد مجرد توحید ربوبیت نہیں ہوگی. توحید سے مراد توحید ربوبیت صرف نہیں ہوگی. جب توحید کی بات کی جائے گی تو اس سے مراد توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں ہوں گے. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں ہوں گے. جب لا الہ الا اللہ کہا جائے گا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو جہاں نفی کی گئی ہے ہر غیر سے معبودیت کی، اس میں ربوبیت اور اس میں الوہیت دونوں توحیدیں ہیں. اور اس بات اللہ کے لیے بھی الوہیت اور ربوبیت دونوں. اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے، اس میں الوہیت جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس میں ربوبیت. تو جب بھی توحید کا ذکر ہوگا تو یہ دونوں توحید میں دونوں شامل ہوں گی. یاد رکھ لیجیے، میں نے اس لیے کہا کہ آگے آپ دیکھیں گے آگے لفظ الہ یعنی معبود جہاں آئے گا، لفظ الہ توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کو بھی متضمن ہوگا. جب الہ کا لفظ آئے گا تو الہ میں جیسے میں نے توحید کے حوالے سے کہا نا، تو جب الہ کا لفظ آئے گا جب بھی، تو الہ میں توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت بھی شامل ہوگی. یہ بات آگے اب جب توحید الوہیت کا بیان میں شروع کروں گا تو اس کی اہمیت کا اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں کتنی خرابی اور کمزوری ہے. ہم توحید ربوبیت کا حق ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید مکمل ہو گیا، اور توحید الوہیت میں بہت ساری جگہوں پر اگر کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ توحید ربوبیت سے حق مکمل ہو گیا. اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں بار بار زور دیا کہ الہ میں توحید میں ہر جگہ توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت شامل ہے. یہ زور اس لیے دیا کہ قرآن مجید گواہ ہے اس بات پر. یہ توجہ طلب ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے. مشرکین توحید ربوبیت کے مشرکین بھی قائل تھے. توحید ربوبیت کے یعنی مشرکین میں دونوں قسموں کے شرک تھے. توحید ربوبیت کے باب میں بھی ان میں شرک، توحید ربوبیت کے باب میں بھی شرک تھا، مگر ایسا بھی تھا کہ توحید ربوبیت کے قائل تھے مگر شرک توحید الوہیت کے باب میں تھا. توحید الوہیت کے وہ ہرگز قائل نہ تھے. ان کا سارا شرک جو ہے اس کا مدار توحید الوہیت کے انکار پر تھا. اور توحید ربوبیت کا جس کو توحید اثبات کہا ہم نے، توحید اثبات ان کے ہاں تھی. اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے. بس اوقات اللہ کو ایک بھی مانتے تھے، ایک سب سے بڑا ہونے کے معنی میں، مگر توحید الوہیت کے جو تقاضے آگے آپ پڑھیں گے ان کے ہاں خرابی عقیدہ توحید کے باب میں توحید الوہیت میں زیادہ تھی بنسبت توحید ربوبیت کے. اب یہ بات جو قابل توجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بالعموم کہ توحید ربوبیت پر اعتقاد پورا کر لینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عقیدہ توحید مکمل ہو گیا، جبکہ بحث ساری اور پریشانی ساری اور الجھاؤ سارا توحید الوہیت کے باب میں آتا ہے. اب آپ سورہ یوسف آیت نمبر 106 نکالیں. آیت پڑھیے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اب یہ بڑی توجہ طلب آگے مقامات آ رہے ہیں جن کو آپ نے غور سے سن. ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے. یہ کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر مشرکانہ. تو کیا پتہ چلا
کہ ایمان باللہ کا اس بات ہے، ایمان باللہ کا اس بات، ایمان اللہ پر رکھتے ہیں اور ایمان رکھنے کے باوجود وہ ہم مشرکون اور مشرک ہیں. تو یہ ایمان اللہ پر رکھ کر بھی مشرک ہونا، تو یہ شرک توحید ربوبیت میں ہوا یا توحید الوہیت میں ہوا؟ یہ خرابی. اور ہم اس باب سے نظریں اوچھل کیے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، انصاف سے بتائیے. اب آیت نمبر 84 تا 89 سورہ المؤمنون، اس آیت کو نوٹ کر لیا آپ نے؟ اب سورہ المؤمنون پارہ 18 آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 تک، جس کو 99 کہتے ہیں. سورہ المؤمنون پارہ 18، ارشاد فرمایا قل، اب یہ توجہ طلب ہے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کی؟ زمین کس کی ملکیت ہے؟ کس کا مال ہے؟ ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، وہ فوراً جواب دیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا کہ زمین کا خالق و مالک اللہ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. قل افلا تذکرون، جب تم یہ جانتے ہو کہ زمین کا اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر کیوں نہیں سوچتے، اس کے باوجود شرک کرتے ہو؟ سورت نمبر 23 ہے المومنون، سورت نمبر 23 ہے، پارہ 18. آگے فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. محبوب ان سے فرماؤ کہ کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور مالک، اور کون ہے بڑے عرش کا مالک؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہے. افلا تتقون، پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ تو ساتوں آسمانوں کا مالک بھی اللہ کو مانا، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ کو مانا، تو توحید ربوبیت کا اقرار ہوا یا نہیں؟ مگر پھر بھی وہ کافر و مشرک. پھر فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. تم فرماؤ کس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات اور ساری بادشاہتیں اور سارے ملکوت اور ہر چیز کا قبضہ اور سلطنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ کون ہے جو ہر ایک کو پناہ دیتا ہے مگر اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. وہ کون، یعنی اندازہ کر لیجئے عقیدہ توحید کا کہ وہ کون ہے جو تنہا پناہ دینے والا ہے، ولا یجار علیہ، اور جسے وہ پناہ نہ دینا چاہے، جس کی گرفت فرمانا چاہے، کون ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کو پناہ دینے والا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ. سیقولون للہ، یہ کافر اور مشرک جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہے. قل فانا تسحرون، جب یہ تم جانتے ہو تو پھر کس جادو اور کس کے فریب میں پڑے ہوئے، کس فریب میں مبتلا؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے. غور فرمایا آپ نے ان آیات کریمہ پر؟ اس میں کیا ہے؟ کفار و مشرکین کے بارے میں واضح بیان ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار ان کے ہاں تھا، تو پھر بھی وہ مشرک تھے. کس بات میں تھے؟ وہ توحید الوہیت میں. ان کا شرک توحید، اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنا نکھرا ہوا تصور اس جگہ پر توحید ربوبیت کا ہے. اب اسی بیان کو میں کرنا چاہتا ہوں، پتہ چلے کہ توحید، عقیدہ توحید میں کفار و مشرکین مکہ میں خرابی کیا کیا تھی اور کہاں کہاں تھی، اور توحید الوہیت میں کہاں کہاں دراڑیں تھیں، اور قرآن مجید نے جو جگہ جگہ ان پر گرفت کی اور ان کے شرک کو بیان کیا اور انہیں مشرک قرار دیا، وہ شرک کے بنیادیں ان کی کیا تھی؟ آگے آئیے.
فرمایا هُوَ یُسَيِّرُکُم فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بريح طیبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا اور وہی اللہ ایسا ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ پاکیزہ ہوا کے جھونکوں سے ان سواروں کو لے کر چلتی ہیں اور اس ہوا سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں ان کشتیوں کو تند ہوا آ پہنچتی ہے اور ہر جگہ سے ان سواروں کو جوش مارتی ہوئی لہریں آ پہنچتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں سے گر گئے. جب وہ اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتے ہیں تو وہ اللہ کو دین میں اس کے لیے اخلاص برتنے والے ہو کر پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی، بخش دی، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی ملک میں ناحق فساد انگیزی کرنے لگتے ہیں. اے بغاوت کرنے والے لوگوں، بس تمہاری فساد انگیزی کا وبال تمہاری جانوں پر ہے. دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہو رہو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹنا ہے تو ہم تم کو ان اعمال سے خبردار کریں گے جو تم کرتے رہے ہو. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جب وہ گر جاتے مصیبت میں، پریشانی میں، طوفانوں میں، تو اس وقت پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو یاد کرنے والے بنتے، اور جب بچ جاتے پھر اپنی اسی روش پر، کفر و شرک کی روش پر آ جاتے. ٹھیک، اس کو آیت نمبر 62 سے شروع کریں، بلکہ آپ شروع کریں آیت نمبر 61 سے شروع کریں. اب پڑھیے، اب مضمون سمجھ رہے ہیں نا سارا. توحید ربوبیت کا اقرار ہے مگر توحید الوہیت کا وہاں شرک. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر آپ ان کفار سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے فرما بردار کیا، مسخر کیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر الٹے جا رہے ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. آگے پھر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها لیقولن اللہ. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس نے اس مردہ زمین کو کس نے زندگی دی، موت کے بعد کس نے حیات بخشی، تو وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے. فرما دیں پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ یہ کہنے اور عقیدہ رکھنے کے باوجود عقل نہیں رکھتے. آگے پھر وما حاضر حیات الدنیا الا لہو کا بیان کر کے آیت نمبر 65 پہ توجہ کریں. آیت نمبر 65 پہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو کر پکارتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید کے مطابق پکارتے ہیں. جب پھنس جاتے ہیں طوفان میں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے جاتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں. اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے ہیں. اب صراحت کے ساتھ آیا نا یہ بیان کہ توحید ربوبیت کا اقرار ہو رہا ہے
مگر اس کے باوجود وہ شرک. پارہ 21 سورت روم کو نکالیں اب اسی سے آگے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر سیدھا کرو. اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر سیدھا رکھو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، فطرت اسلام اختیار کیے رہو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی جو فطرت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ اہمیت توحید کا اور پھر اس تو عقیدہ توحید کا اثر پورے نظام زندگی پر اور دین کے پوری تعلیمات پر اور اس پر عمل کا جتنا نظام ہے اس کے اوپر عقیدہ توحید کا اثر بیان ہو رہا ہے. اسی کی طرف رجوع کیے ہوئے قائم رہو، اسی کی طرف رجوع کیے ہوئے قائم رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے مذہب کو، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا. وکانوا شیعا، اور وہ بہت سے گروہ ہو گئے، بہت سے گروہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو دین اور جو مسلک اور جو مذہب اس کے پاس ہے اس پر اتراتا پھرتا ہے اور کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں اور کہتا ہے بس جو میرے پاس ہے وہی سچ ہے باقی سب جھوٹ. یہ جو سوچ ہے اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں. اس سوچ کو کیا فرقہ پرستی کہتے ہیں. یہاں نفی مسلک نہیں ہے، بات سمجھ. نفی مسلک، مسلک ہے عقیدے کے باب میں جدا جدا تشریحات ہیں، جدا جدا تفصیلات ہیں اور اس کے حوالے سے جدا جدا علمی مباحث ہیں. اس رائے کا مختلف ہو جانا، پھر اساتذہ کا مختلف ہونا، پھر مشائخ کا مختلف ہونا، پھر سلاسل کا مختلف ہونا، علمی تحقیقات کا ان پر قائم ہونے والی آراء کا مختلف ہونا اور ایک نقطہ نظر بن جانا، اور ایک نقطہ نظر بن جانا اور اس نقطہ نظر کو اپنانا. دوسرا اپنی تحقیق کے مطابق اپنے اکابر، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ اور ان کی بیان کردہ تحقیق کو اپنائے. یہ ہے جدا جدا مسلک یا جدا جدا نقطہ نظر، ان پر قائم رہنا. مگر یہ خیال رکھنا کہ دین ایک ہے سب کا، دین سب کا ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے. اختلاف علمی، اعتقادی، فقہی، مذہبی رہے، جدا جدا نقطہ نظر بھی رہیں اور اپنے اپنے طریقے پر بھی چلتے رہیں، اپنے اپنے طریقے پر بھی چلتے رہیں، مگر ایسا ماحول پیدا نہ کریں کہ دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، تو اختلاف علمی، مسلکی، اعتقادی، مذہبی، فقہی، اس اختلاف کا ہونا اور اپنی تحقیق کی بنا پر ان نقطہ نظر پر عمل کرنا اور بات ہے، مگر اس کو نزاع کو اس طرح بنا دینا کہ اس سے دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور کلیتاً امت مسلمہ مختلف دڑوں اور گروہوں میں یوں بٹ جائے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر طبقہ جس کے پاس اس دین کی تعلیمات کے جو پہلو ہیں وہ ان پر یوں اتراتا پھرے کہ دوسروں کو جاہل، گمراہ، بے ایمان، کافر، مشرک، بدبخت اور خارج از اسلام تصور کرے. ان سے ہاتھ ملانا، سلام لینا دینا ہی حرام جانے، ان کو مسلمان ہی نہ سمجھے اور حتیٰ کہ اس کی بات سننا اور پڑھنا ہی گوارا نہ کرے، اور جو اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس پر اتراتا پھرے، جو ان کے پاس آ گیا وہ اس پر اتراتے پھریں. یہ کیفیت فرقہ پرستی ہے جس کی قرآن مجید نے سختی کے ساتھ مذمت کی. یہ بے دینوں پر مثلاً یہودی ہیں جو نصارہ ہے، ان پر بھی بات ثابت کر
مصادر تو ہر ایک پر ہے، مگر یہاں خطاب جو ہے وہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کیا جا رہا ہے. تعلیم ادھر جو ان کی تو مناسبت دی ہے نا، وہ جو بے دین جو جس طرح بٹ گئے، انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو یہ کیا. مسلمانوں کو اس عمل کی پیروی کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ جیسے وہ لوگ جو اپنے مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے، وہ یہودی اور عیسائی اور بے دین اور کفار، جیسے وہ بٹ گئے تھے اور گروہ گروہ ہو گئے تھے، اور ان میں سے ہر کوئی پھر اپنے راستے پر اتراتا پھرتا ہے، فرمایا کہ تم ایسے نہ ہو، لا تکونوا من تم اس طرح کے نہ ہو جانا. دوسرے مقام پر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. منع کیا. تو آگے آیت یہ تو تھی اتحاد امت کے حوالے سے. اور یاد رکھ لیں کہ جب تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے ہم امت کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت اتحاد سے نفی مسالک ہرگز مراد نہیں لیتی، اور نہ ہم نے کبھی مراد لیا ہے. اس وقت فقط اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ تفرق فی الدین، تفرق فی الدین اور اس پر بما لدیہم فرحون کی کیفیت، اس کی مذمت ہے، اس کی مذمت ہے. اور مسالک اور نقطہ نظر کا قیام اور اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی کسی جگہ نفی اور مذمت قرآن و حدیث میں نہیں آئے. اتنی بات ذہن میں رکھ لیں. جب فرقہ پرستی کی ہم رد کرتے ہیں، اس سے مراد دین کے اندر اور امت کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہو جانا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. یہ بیان جو چل رہا تھا، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ مشرکین کا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اوپر بیان آ چکا ہے، اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا. اور پھر انہی کا بیان آ رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کا حال یہ ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو کر پکارتے ہیں. تو توحید ربوبیت کا اقرار ہوا یا نہیں؟ منیبین الیہ، اس کی طرف انابت کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، پھر جب وہ ان کو اپنی جانب سے رحمت چکھاتا ہے، بچ جاتے ہیں، رحمت چکھاتا ہے، رحمت کا فیضان ملتا ہے. اذا فریق منہم، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام مشرکین کا جو ہے وہ صرف شرک توحید الوہیت میں ہی نہیں تھا، بیشتر توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور کئیوں کا شرک اس باب میں بھی تھا. اس لیے فرمایا اذا فریق منہم. تو جب وہ بچ جاتے ہیں اس عذاب سے، اس آزمائش سے، مصیبت سے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں نوازتا ہے. تو انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی بیان یہ کہ وہ توحید ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس موقع پر پکارتے ہیں اللہ کو، اور پھر جو پکارتے ہیں اور بچتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ پھر ایسے ہیں، کچھ تو بچے رہتے ہیں بعد ازاں. تو مشرک تو اگر سارے یعنی مشرک ہی تھے وہ، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان میں سے بعض جو ہے بعد میں شرک کرتے ہیں؟ یہ بیان چونکہ کفار کا، مشرکین کا بالعموم آ رہا ہے، اس میں کچھ شرک کرنے والے ہیں، کچھ کفر کرنے والے ہیں. چونکہ یہاں مس الناس کا بیان آ گیا، مشرکین اور کفار کا بالعموم آ رہا ہے، اس لیے یہاں اذا مس الناس کہا. تو یعنی اس میں مشرکین کی طرف بھی اشارہ ہے، چونکہ وہ ان میں جو شرک کرنے والے ہیں وہ پھر بیان ان کا پچھلے مشرکین کے ساتھ مل گیا. تو ایسے لوگ ہیں، ایسے کفار کہ جو پھنستے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں پوری انابت اور رجوع کے ساتھ، جب بچ جاتے ہیں تو ان میں سے وہ ہیں ایسے مشرک کہ اس وقت وہ توحید کی طرف آتے ہیں اور بچ جانے کے بعد پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. آگے لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اس بات کا انکار کر دیں انہیں عطا کی گئی. آگے ام انزلنا علیہم سلطانا فیتکلموا بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی واضح دلیل اتاری ہے کہ وہ اس چیز کے بتانے کے ساتھ بولتی ہے وہ چیز جسے یہ شریک خدا بنا رہے ہیں. بیان پھر اس کا کر دیا. تو اسی طرح آپ اگر مختلف دیکھتے آئیں تو پارہ 14 میں لکھوا دیتا ہوں آپ، سورہ نحل، سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 53 اور 54.
ارشاد فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو نعمت بھی تم کو حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ وزاری کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو اس وقت تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ جتنا اس بیان شرک کا ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی نسبت ہے کہ جو توحید ربوبیت میں جن کی کمی نہیں ہے، اور جب تکلیف میں پھنستے ہیں تو ان کی توحید اجاگر ہوتی، مگر ان کا شرک توحید الوہیت میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہے، اس شرک کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس کا ازالہ کیا جائے اور اس میں اعتقاد کی درستگی کی جائے۔ جس شرک کی نفی پر ہم زور دیتے ہیں وہ تو اکثر مشرکین مکہ میں بھی نہیں تھا، اور جس شرک کی نفی کر کے ہم اکتفا کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شرک کی نفی ہو گئی اور توحید پر عقیدہ ہو گیا، جس پر بالعموم ہم خوش ہو جاتے ہیں، اتنی توحید تو مشرکین مکہ کے پاس بھی تھی اور اس قدر نفی شرک ان کے ہاں بھی ثابت تھی، مگر جو اصل خرابی تھی ان کی عقیدہ توحید میں اور جس نے انہیں مشرک بنایا تھا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ وہ آگے آئے گا، وہ الوہیت، جب وہ الہکم الہ واحد آ گیا تو وہ توحید الوہیت ہو گئی نا، وہی تو بتا رہے ہیں۔ وہ الہ کے مفہوم میں تو یہ الہ، میں نے آپ کو یہ تو بات سمجھائی، یہ پھر وہی مغالطہ آ گیا نا جس کا اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد تو آپ شاید یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ الہکم الہ واحد کا معنی صرف یہ مان لینا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے کہنا، اس کا مفہوم یہ سمجھنا یہ توحید ربوبیت ہے، اور الہکم الہ واحد کا معنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں کو شامل ہو تو پھر الہکم الہ واحد کا اعتقاد ہوگا۔ اب یہ بات آپ سمجھے ہیں نا نکتہ، یہی ہم نے یہی ساری چیز نکتہ کھلا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کہ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم نے الہ کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اللہ کو ایک ماننا یہ توحید اثبات تھی، یہ توحید اثبات تھی، اور الہ کے اندر میں نے عرض کیا کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں شامل ہیں، اور دونوں درجے کی جو توحیدیں ہیں ان پر اعتقاد رکھ کر ایک ماننا یہ ہے الہکم الہ واحد کا معنی۔ تو توحید ربوبیت کے مرتبے میں اللہ کو ایک ماننا، مگر توحید الوہیت کے مرتبے میں شرک ہو جانا، اس سے وہ الہکم الہ واحد پر اعتقاد نہیں رہے گا۔ یہ ہے بنیادی بات جس پر زور دے رہا۔ پارہ 7واں سورہ انعام آیت نمبر 63، ارشاد فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیۃ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اب اس میں تھوڑا سا وضاحت آ جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کے معنی کی بھی اس میں وضاحت آ جائے گی اس مقام پر۔ ارشاد فرمایا قل، آپ پوچھیں ان سے، آپ ان سے سوال فرمائیں اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون ہے جو تم کو میدانوں میں اور دریاؤں میں تاریکیوں سے نجات دیتا ہے؟ کون ہے میدانوں اور دریاؤں میں تمہیں تاریکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیۃ، وہ بچاتا ہے اور اس حالت میں کہ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو۔ لئن انجانا من ہذہ، اور اگر ہم اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیں، لنکونن من الشاکرین، اگر وہ یعنی چپکے چپکے پکار کے گڑ گڑا کے کیا کہتے ہیں؟
اگر وہ یعنی اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ضرور بالضرور ہم شکر گزار ہو جائیں گے. یہ دعا کرتے ہیں. آگے فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا، آپ فرما دیں کہ اللہ تم کو اس تکلیف سے نجات دے گا. من کل کرب، اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون، اور پھر بھی تم شرک کرتے ہو. تو توحید ربوبیت کا اقرار ہوا اور توحید الوہیت میں شرک. اب یہاں توحید الوہیت میں شرک کیسے ہوا اس کی بھی تھوڑی تفصیل آ گئی. فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا، یہاں بیان توحید آ رہا ہے، توحید الوہیت کا بیان آ رہا ہے. اس کو سمجھ لیں. فرما دے قل اللہ، فرما دے وہ اللہ ہے جو تمہیں نجات دینے والا ہے. تو نجات دہندہ اللہ کو سمجھنا چاہیے. ومن کل کرب، اور تمہیں ہر مصیبت اور تکلیف سے بچانے والا اللہ ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. اور اس کے برعکس یہ چیز کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے. ثم انتم تشرکون، فرما دو یہ شان تو اللہ کی ہے کہ نجات تمہیں اللہ دیتا ہے، اور تم کسی کرب اور مصیبت اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتے ہو تو اس سے نکالتا اور بچاتا تمہیں اللہ ہے. ثم انتم تشرکون، تو اللہ کی اس شان کو جاننے کے باوجود تم پھر اس سے شرک کرتے ہو. تو یہاں شرک سے مراد کیا ہوا؟ گویا نجات دینا اور تکلیف اور مصیبت سے نکالنا یہ شان اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ شرک. تو اللہ کو بھی مانا، نقطہ سمجھ لیں، اللہ کو بھی مانا اور اللہ کو نجات دہندہ بھی مانا، اور کرب و مصیبت سے بچانے والا بھی مانا. تو اللہ کو مانا بھی، ایمان بھی رکھا، اس کو پکارا بھی، اور یہ عقیدہ بھی رکھا کہ مصیبت اور کرب سے نجات دینے والا اللہ ہے، مگر اس کے ساتھ یہ صفت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بھی منسوب کی. یہ شرک ہو گیا. وانتم تشرکون، یہ جو تھا قل اللہ ینجیکم، اس میں جو حصر تھا اس بیان میں وہ فائدہ توحید، عقیدہ توحید کا مفاد دیتا. یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نجات دینے والا اللہ ہے اور کرب و مصیبت سے بچانے والا اللہ ہے. ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو. تو یہاں شرک کا مفہوم بھی متعین ہو گیا ما قبل کے بیان سے، کہ یہاں شرک سے مراد کون سا شرک ہوگا؟ عبادت کرنے، سجدہ کرنے، طواف کرنے کا شرک مراد نہیں ہوگا، بلکہ مصیبت میں کسی کو اور کو نجات دہندہ سمجھنا، اور کرب و مصیبت میں اور آزار میں اور بیماری میں، تکلیف میں کسی کو شفا دینے والا سمجھنا اور کسی کو اس مصیبت سے نکالنے والا سمجھنا، اللہ کو سمجھنے کے علاوہ کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہوا. یہ توحید الوہیت میں شرک. اب یہاں کسی کے ذہن میں پھر اشکال وارد ہو، بیان کل آئے گا تو اس میں بات پھر وہ جو میں نے توکل اور توسل کی سمجھائی تھی، حقیقت اور مجاز کی، ہر جگہ عقدہ حل ہوگا. تو پھر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہو یا اولیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہوں، تو جو مصیبت اور تکلیف میں فائدہ اور برکت ان سے پہنچے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ نہ نجات دہندہ ہوں گے، نہ کرب و مصیبت سے بچانے اور نکالنے والے ہوں گے. یہ دونوں شانیں کلیتاً اللہ کی ہوں گی. وہ کیا ہوں گے؟ وہ توسل کے، اللہ کے اس فضل و کرم اور اللہ کے اس انعام و احسان کا باعث ہو سکیں گے. برکت ان کی ہوگی، وسیلہ وہ ہوں گے، اللہ کے حضور التجا کرنے والے وہ ہوں گے، اور اللہ پر، اللہ کا آپ پر یہ جو کرم ہوا اس کا باعث وہ ہوں گے. اس کی بات آگے چل کے اور سمجھاؤں گا، مقامات آئیں گے، مگر یہاں بات تھوڑی اور کھل گئی کہ اللہ کی نسبت بھی یہ عقیدہ رکھا. اب یہ دیکھیے کہ جب ایسی چیز آتی ہے تو یہاں آ کر ان مقامات کی ہم وضاحت بولیے نہیں کرتے. ان مقامات کی وضاحت یہاں توحید کو ہم گول کر کے گزر جاتے، اور کس کو تھوڑا سا اس پر زور دیتا ہوا پایا فوراً ذہن میں خمال آ گیا بھی وہی ہے. بلکہ اب تو نوبت یہ ہو گئی ہے کہ جو بجائے کتابوں کے زیادہ قرآن کے حوالے دے وہ بھی وہی ہے. یہ بات ہے کہ نہیں درست؟ ہم نے قرآن مجید سے لا تعلقی کر لی. چونکہ قرآن مجید سے لا تعلقی کر لی ہے اس لیے قرآن نے جو کچھ فرمایا اس کی سمجھ نہیں رہی ہمیں.
اگر قرآن سے تعلق استوار ہوتا اور قرآن سے سمجھتے دین کو اور صبح و شام قرآن کو پڑھتے اور قرآن سے مس اور لگاؤ ہوتا تو اس طرح کی دشواری پیدا ہم کیا کرتے؟ ہم قرآن مجید سے توحید اور شرک کے مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے. جب سمجھنے کی ضرورت ہوگی ہم کوئی ایک کتاب اٹھا لیں گے کسی کی. عوام کی بات نہیں کر رہا. عوام تو قرآن مجید سے براہ راست علمی مسائل اور ان کی دقتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں. علماء کے لیے تو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا لازم تھا یا نہیں؟ اب علماء نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. الا ماشاء اللہ. میرا مقصد جب ایسی عموم کی بات ہوگی استثناء بیان کیے بغیر بھی استثناء ہوگا, اس میں مغالطہ بھی نہیں رہنا چاہیے. میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید کی طرف عقائد کو سمجھنے کے لیے رجوع کیا جائے تاکہ قرآن مجید سے بات کو سمجھیں اور قرآن مجید کے حوالے سے بیان کریں, اور انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی کسی میدان میں پریشانی لاحق نہیں ہوگی. پریشانی اسی وقت ہوگی کہ اچانک آپ کے سامنے ایسی آیات کریمہ رکھ دی جائیں گی کہ آپ نے زندگی بھر کبھی وہ پڑھی نہیں ہوگی, اور جن کتابوں کو آپ نے پڑھا ہوگا انہوں نے ان آیتوں کو لیا نہیں ہوگا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مخالف کی کمزور دلیل لے کر بڑا زبردست رد فرما دیتے ہیں. مخالف کی یہ طریقہ ہے مناظروں کا. خصمین میں یہی ہوتا ہے, مناظروں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مخالف کی کمزور دلیل لی جاتی ہے اور زور و شور سے اس کا رد کیا جاتا ہے. تو آپ کا انحصار سارا ان کتابوں کو پڑھ کے مخالف کی کمزور دلیل پر ہوگا. آپ کا خیال یہ ہوگا کہ کل دلیل ہی یہی ہے ان کے پاس, اس کا رد آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا. اچانک جب آپ کے سامنے براہ راست قرآن مجید رکھ دیا جائے گا اور آپ کی نظر ایک بار بھی اس مقام پر نہیں گئی ہوگی, آپ فوراً لرزا جائیں گے کہ یہ کیا ہو. یہ آیات کریمہ میں نے آپ کو چند ایک لکھا دی جن سے یہ بات سمجھ لیں کہ توحید ربوبیت پر مشرکین کا بھی اعتقاد تھا, اور خرابی زیادہ تر. خرابی یہ نہ سمجھیں کہ ان کا شرک توحید ربوبیت میں ہرگز نہیں تھا, یہ بات نہیں. کفار و مشرکین کا شرک توحید ربوبیت میں ہرگز نہیں تھا, یہ بات نہیں. اکثر و بیشتر ان کا شرک توحید الوہیت میں تھا, اور قرآن مجید نے اکثر گرفت جہاں فرمائی ہے اس کا جائزہ لیں اس مقامات کا, تو توحید الوہیت میں شرک زیادہ ہے. اس لیے ان آیات کریمہ سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ مشرکین عرب, اب آگے میں جملہ بتا دوں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق بھی مانتے تھے, اللہ کو ہر چیز کا خالق بھی مانتے تھے, رازق بھی مانتے تھے, مالک بھی مانتے تھے, متصرف بھی مانتے تھے, قادر بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق بھی مانتے, خالق ارض و سما بھی مانتے, متصرف فی الوجود بھی مانتے, دعائیں سننے والا بھی مانتے, حاجات پوری کرنے والا بھی مانتے. الغرض اللہ پاک کی جو شانیں ہیں, اس کی عظمت کی شانیں, ان میں سے کسی کا انکار نہ کرتے. انکار کا رخ صرف مسئلہ توحید سے متعلق تھا, اور توحید کے باب میں توحید ربوبیت میں خرابی کم تھی اور توحید الوہیت میں خرابی زیادہ تھی. اور خرابیاں کیا تھیں؟ وہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کرتے اور بتوں کو اور غیر اللہ کو اللہ کا ند ٹھہراتے, اور وہ صفات جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ غیروں کی طرف منسوب کرتے. یہ میں نے عمومی بات سمجھا دی اجمالاً. جہاں ایک نقطہ سمجھا دوں, مسائل اور معاملات میں اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں, وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کا مخالف آپ پر جو الزام لگاتا ہے, دو باتیں ذہن میں رکھیں ہمیشہ. یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کے مخالف نے اعتقاد اور مسلک کے باب میں جو بات کہی, چونکہ آپ کا مخالف ہے سو اس کی ساری بات غلط ہوگی. نہیں, اس میں کچھ غلط بھی ہوگا اور کچھ صحیح بھی ہوگا. لہذا مناظرانہ طریق پر سوچیں گے تو آپ پر لازم ہو جائے گا کہ جو کچھ اس نے کہا آپ الف سے لے کے یہ تک سارا کا سارا اس کا رد کر دیں. یہاں سے بے اعتدالی اور خرابی پیدا ہوتی, یہیں سے خرابی پیدا ہوتی. آدمی اصل سچائی کی راہ بھی چھوڑ بیٹھتا ہے محض ضد اور مقابلے میں,
چونکہ مقابل نے مخالف نے یہ کہا، سو میں نے اپنی ذمہ داری بنا لی کہ الف سے یہ تک اس کے سارے کہے ہوئے کا رد کر دیں. یہ دین اور دیانت نہیں ہے، یہ دین اور دیانت. ہمیں کیا چاہیے؟ میرا فرض یہ ہوگا، میرے سے مراد آپ میں سے ہر شخص، ہمارا فرض یہ ہوگا کہ جو کچھ مخالف کہے ہم اس کو سنیں اور تولیں کہ اس میں سے کتنا حصہ درست ہے اور کتنا حصہ غلط ہے. جتنا حصہ درست ہو کہیں ہاں بھئی یہ درست ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. جتنا غلط ہو وہ رد کر دیا جائے کہ یہ غلط ہے، یا حقیقتاً غلط ہے یا انتصاباً غلط ہے، یا حقیقتاً غلط ہے یا یعنی یہ واقعہ ہی نہیں جو بیان کیا جا رہا ہے غلط، یا یہ کہ منسوب غلط کیا گیا ہے، یا یہ کہ اس کا مفہوم غلط لیا گیا ہے. تو جتنا غلط ہو اتنا اس کا رد کریں، اور یہ کبھی اپنی ذمہ داری نہ بنائیں کہ مخالف نے جتنے کہا آپ کی ذمہ داری الف سے یہ تک غلط رد کرنے. اس کے دو نقصان ہوں گے. ایک تو تکلیف مالا یطاق، کہ مفت کی مصیبت آپ نے گلے ڈال لی. کیا جتنا درست تھا اس کو بھی رد کرنا آپ نے اپنے ذمہ لے لیا، اور جو غلط تھا اس کا بھی رد کرنا ذمہ لے لیا. اور دوسرا، غلط کو تو رد کیا تو برکت ہوئی، اور اس ضد میں جب سچ کو بھی رد کر بیٹھے تو آپ کا عقیدہ جو درست تھا مقابلے میں وہ بھی خراب ہو گیا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر اولیاء کرام نے مناظروں کے طریقے سے توبہ کی کہ مناظرے میں یہ خرابی ہوتی، مناظرے میں یہ خرابی ہوتی ہے. کیسے؟ دونوں سمتوں سے، کہ آپ جو مخالف پہ الزام لگاتے ہیں مناظروں میں یہی ہوتا ہے، اور مناظرانہ طریقوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بات میں مخالف کے اوپر دھر رہا ہوں یہ ساری کی ساری اس کے عقیدے میں نہیں. میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی زبان بند کرنے کے لیے، اس کو کمزور اور ناکام کرنے کے لیے اس کے اوپر یہ لگا رہا ہوں الزام. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو الزام اس پر لگایا جا رہا ہے دوسرے مقام پر اس کی توضیح موجود ہے، مگر آپ اس کو چھپاتے ہیں. آپ کتمان حق کرتے ہیں، آپ کتمان حق کرتے ہیں، اور کبھی التباس کرتے ہیں، کبھی کچھ چھپاتے ہیں اور کچھ ظاہر کرتے ہیں تاکہ آپ چھپا دیں. ممکن ہے اسے بھی خیال نہ آئے اور وہ اسی چکر میں پھنس جائے، چونکہ کرنا تو اس نے بھی وہی ہے نا جو آپ کرتے ہیں، کہ جتنا الزام آپ نے لگایا اس نے بھی سچ اور غلط کی پرکھ نہیں کرنی، اس نے بھی الف سے لے کے یہ تک سارے کو رد کرنا اپنا فرض بنا لینا ہے. لہذا جو آپ نے چھپا دیا وہ چھپا رہا، اور جب اس نے آپ پر الزام لگایا تو اس نے جو چھپا دیا وہ بھی، چونکہ آپ نے بھی الف سے یہ تک پوری کا رد کرنا شروع کر دینا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ عقیدہ اور بیان دونوں کا بگڑ جائے گا. افراط ہوگا، تفریط ہوگی، غلوب ہوگا، زیادتی ہوگی، تہمت ہوگی. سو مناظرانہ روش دین میں کبھی خیر کا باعث نہیں ہوئی. مخاصمت جو ہے، علم مخاصمہ، اس سے صرف اتنا فائدہ اٹھائیں کہ حق اور باطل کی پہچان آپ کو ہو سکے، سچائی کو ثابت کر سکیں اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر سکیں، حق کا احقاق کر سکیں اور باطل کا ابطال کر سکیں. یہ جو مخاصمہ اور مناظرہ ہے اس قدر فائدہ اٹھائیں تاکہ حق اور باطل کی پرکھ ہو اور احقاق حق اور ابطال باطل ہو. مگر اس کو اگر بطریق مناظرہ زندگی میں اپنائیں اور دین کا مزاج ہی مناظرانہ بنا لیں اور مسلک کا مزاج ہی مناظرانہ بنا لیں تو بھئی یاد رکھ لیں، امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، یہ منصب ختم ہو جائے گا، اعتدال ختم ہو جائے گا. اب میں اس طرف آ رہا. تو دوسروں نے مثلا یہ کہا جی تم بھی پیروں کے ساتھ اور مشائخ اور اولیاء اور ائمہ کے ساتھ یہ کرتے ہو یا نہیں. تو یہ ایک الزام ہے، ایک بیان ہے. اب اس کو پرکھنا ہوگا. اس کے یہ چیزیں آپ کو اپنا سوال محفوظ کر لیں، ابھی بہت کچھ آگے آنے والا ہے، اس لیے میں اس کو آگے مؤخر کرتا ہوں، چونکہ اس میں ایک خرابی اور ہے. من دون اللہ کے موضوع پر خرابی ہے. کیا؟ جہاں من دون اللہ قرآن مجید میں آیا ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے سمجھتے ہیں کہ من دون اللہ کا بیان جہاں ہو اس میں انبیاء، اولیاء، ملائکہ، مقربین اور صالحین کبھی بھی شامل نہیں ہوتے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے یا نہیں؟ یہ تصور غلط ہے. یہ تصور میں ابھی قرآن مجید سے بتاؤں گا آپ کو. یہ تصور من دون اللہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ تھے. ہم نے اس کو جب اصطلاح بنایا
تو اصطلاح کے تحت بعضوں کو اس میں داخل کرنا ضروری سمجھا اور بعضوں کو خارج کرنا ضروری سمجھا، حالانکہ مختلف مقامات آئیں گے، کسی سیاق و سباق سے ہمیشہ من دون اللہ کا دائرہ متعین ہوتا ہے. من دون اللہ اور من دون ہی کا دائرہ سیاق و سباق ہر جگہ جدا ہوگا اور متعین کرے گا. کہیں صرف اس سے مراد بت ہوں گے، تواغیت ہوں گے، اوثان ہوں گے، کہیں سے مراد کفار و مشرکین ہوں گے، کہیں ملائکہ کے نام پر گھڑے ہوئے بت ہوں گے، کہیں صلحاء کے نام پر گھڑے ہوئے بت ہوں گے، اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں غیر سے نفی عبادت کے بیان میں انبیاء کا بھی ذکر آیا تو وہ بھی اس دائرے میں ان کا بیان آئے توحید کے تصور کو نکھارنے کے لیے. تو جب ہم نے ایک تصور ذہن میں بٹھا لیا اور جہاں اس کا تذکرہ آیا مختلف مقامات کا سیاق و سباق سمجھے بغیر ہم نے اسے ایک اصطلاح سمجھا اور اصطلاح میں بعضوں کو داخل اور بعضوں کو خارج سمجھا، تو الزام لگانے والے کی طرف سے بھی زیادتی ہوئی اور جواب دینے والے کی طرف سے بھی. اس لیے اس کو آگے رکھیں، آئے گا. اس وقت میں چاہتا ہوں صرف توحید الوہیت کے تقاضے 5 لکھانا چاہتا ہوں، وہ لکھ لیں، کیونکہ آپ نے ابھی تک مسلسل توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا بیان سنا. توحید ربوبیت آپ سمجھ گئے، مگر بار بار آپ نے سنا کہ توحید الوہیت میں ان کا شرک تھا زیادہ تر. اب یہ بیان سمجھ لیا جائے اٹھنے سے پہلے کہ توحید الوہیت سے مراد کیا ہے، وہ کیا تقاضے ہیں کہ جن کو وہ پورا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ توحید الوہیت میں شرک مرتکب گردانے گئے. تو توحید الوہیت کے تقاضے جو تھے اس میں نے ایک تو عرض کیا الہ کا معنی قرآن مجید سے سمجھنا ضروری. 5 تقاضے ہیں، اس وقت لکھ لیں. نظام کائنات کا خالق اللہ ہے اور وہی نظام کائنات پر قادر. نظام کائنات کا خالق اللہ ہے اور وہی اس پر قادر ہے، اور اس کی قدرت جو ہے وہ بذات ہے. اس کی قدرت اور طاقت اس پر بذات ہے اور کامل ہے. توحید الوہیت کا ایک تقاضا یہ ہے، یہ حق ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے، اور یہ عقیدہ غیر کے لیے رکھنا خواہ جزون خواہ کاملاً، یعنی خواہ پوری کائنات کے لیے اور خواہ کائنات کے کسی حصے کے لیے، خواہ پوری زندگی کے لیے خواہ زندگی کے کسی ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے. نہ مجازن نہیں، یہ حقیقت کے معنی میں، یعنی چونکہ نظام کائنات کا خالق اس میں مجاز کا ہے ہی نہیں. نظام کائنات کا خالق سمجھنا اور اس کائنات اور کائنات کے نظام پر کسی کو قادر مطلق سمجھنا، قادر مطلق سمجھنا، یہ توحید الوہیت کا پہلا تقاضا ہے. اور اس صفت الہیہ کو غیر کے لیے ثابت کرنا جزون یا کلیتاً، مستقلاً یا عارضی، یہ شرک ہوگا. نمبر 2، صحت اور بیماری اور نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور نفع و نقصان کا مالک، اس لفظ کو نمایاں کر کے لکھ لیں، چونکہ اسی میں اعتراض بھی آئے گا اور یہی اس کا جواب بھی ہوگا کہ اللہ ہے. اور یہ اعتقاد کسی غیر کی نسبت کرنا، اللہ کے غیر کی نسبت، وہ کیا ہوگا؟ شرک. اب یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اب غیر کا لفظ بھی 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک یہ کہ جو اللہ کے انبیاء ہیں اور حزب اللہ ہے، اولیاء ہیں، اللہ والے ہیں، وہ بئیں طور وہ غیر نہیں ہیں، اور جو کفار اور مشرکین اور طواغیت ہیں وہ غیر. یہ ایک مفہوم ہے جس کو ہم انبیاء اور اولیاء اور حزب اللہ اور ان کے معنی میں. تو حزب الشیطان غیر ہے اور حزب اللہ وہ اللہ کے اپنے ہیں، اللہ والے ہیں، حزب اللہ ہے. ایک معنی تو غیر کا اس حوالے سے ہے. ایک غیر سے مراد لغوی غیر ہے. کیا؟ لغوی غیر. اس لغوی اعتبار سے انبیاء اولیاء سب اللہ جل مجدہ کے غیر ہے، مگر اس اعتبار سے جو پہلا میں نے بیان کیا نسبت میں
نسبت میں غیر نہیں، ذات میں غیر ہیں، نسبت اور حکم میں نہیں۔ اب یہاں جب غیر کی بات ہم توحید اور شرک کے باب میں کریں گے، اس سے مراد لغوی معنی کا غیر ہوگا، جس میں ذات الہی کے بعد اللہ اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات یا اس کے افعال اور اس کے اسماء کے علاوہ باقی ہر وہ چیز جو ما سوی اللہ ہے، ما سوی اللہ جو خلق ہے، جو بھی مخلوق میں ہے ما سوی اللہ، وہ غیر کہلائے گا۔ تو یہاں اس باب میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب یہاں خرابی کیا ہوتی، جب ایسا اعتراض وارد ہوتا یہ ذہن میں رکھ لیں تو ہم کہتے ہیں جی بھئی یہ تو سارا کچھ غیر اللہ کے لیے ہے، تو انبیاء اولیاء تو غیر ہی نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، انبیاء اولیاء تو غیر، یاد رکھ لیں یہ ایک جدا معاملہ ہے کہ کوئی انبیاء اولیاء کا ذکر کرے اور پھر انبیاء اور اولیاء اور شہداء اور جن اور بھوت اور پری اور فلاں فلاں رطب و یابس اور غلط چیزیں اور پاکیزہ چیزیں، ان کو ایک ہی یعنی سانس میں ایک ہی جملے میں لکھ کر تنقیص کا مرتکب ہو، یہ ایک جدا معاملہ، یہ مسئلہ جدا ہے۔ مگر اس کی اس تنقیص سے مسئلہ توحید اور مسئلہ شرک کے اوپر کوئی حرج واقع، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی اس تنقیص پر اس کو دھریں گے، یہ انداز گستاخانہ ہے، تنقیص ہے، مگر اس تنقیص پر گرفت کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے۔ اور یہاں تنقیص کے جرم کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ شرک اور توحید کا درست بیان ہو رہا ہے تو اس کی نفی لازم نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو چیز غیر انبیاء اور غیر اولیاء کسی عام انسان اور کسی بھی غیر کے لیے جس صفت کا ثابت کرنا شرک ہے، اس صفت کا ثابت کرنا ممنوع نہیں عرض کر رہا، میں ممنوع نہیں کہہ رہا، حرام نہیں کہہ رہا، ناجائز نہیں کہہ رہا، جس صفت کا کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، اس صفت کا انبیاء اور اولیاء کے لیے بھی ثابت کرنا شرک ہے۔ آپ کسی نے یہ بات آئی نا، اب خواہ وہ صفت کسی کے لیے استعمال کر رہا ہے، ہم اس کا نام نہیں لیتے، خواہ وہ کفار و مشرکین کے بتوں کے لیے ثابت کر رہا ہے، خواہ وہ بھوت اور پری کے لیے ثابت کر رہا ہے، کسی غیر کے لیے جس صفت کا اس بات اسلام میں شرک ہے، اس صفت کا اس بات انبیاء و اولیاء اور برگزیدہ ہستیوں کے لیے بھی شرک ہے۔ اب یہ درجہ دوسرا ہے کہ بعض احکام اور حقوق انبیاء اولیاء کے لیے ثابت ہیں اور دوسروں کے لیے ثابت نہیں، وہ حرام اور جائز کے درجے میں فرق آئے گا۔ مگر شرک میں امتیاز، شرک میں صرف ایک امتیاز ہے، ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور باقی سب ما سوا ہے۔ اب آپ سمجھے نا، یہ میں نے اس لیے بیان کی کہ بسا اوقات ہم اس پہ چل پڑتے ہیں قطع نظر اس کے کہ اس آیت کے سیاق و سباق سے وہاں بت مراد ہوتے ہیں اور انبیاء اور اولیاء مراد نہیں ہوتے۔ الزام دینے والا معترض اور آپ کا مخالف آپ کو الزام دے رہا ہوتا ہے کہ آپ انبیاء اور اولیاء اور بزرگوں کی قبروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو آپ اس غصے میں آ کر کہ مراد تو یہاں بت تھے مگر اس نے منسوب کر دیا انبیاء اور اولیاء کی طرف، اس غصے میں آ کر آپ ایسا موقف اپناتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ صفت انبیاء اور اولیاء کے لیے ثابت کرنا جائز ہے اور دوسروں کے لیے ثابت کرنا ناجائز، حالانکہ جو شرک ہے وہ وہاں بھی شرک تھا اور وہ یہاں بھی شرک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتیں یہود کی بات کی برباد اور تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا اور اپنے صلحاء کی قبروں کی طرف سجدہ کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو سجدہ بت کے لیے کرنا منع ہے وہی سجدہ، چونکہ شرک اور توحید کے باب میں یہ نقطہ رکھ لیں کہ وہاں فرق کا درجہ صرف ایک ہے، ادھر ذات الہ ہے اور باقی سب ما سوا ہے۔ شرک کی فقط یہ تقسیم ہے، اس سے نیچے کسی درجے میں شرک کی کوئی تقسیم جواز اور عدم جواز کی نہیں ہے، باقی درجات احکام اور حقوق کی تقسیم ہے۔ تو دوسری چیز میں نے بتائی آپ کو، صحت، بیماری، نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا یا غیر کو سمجھنا شرک۔ تیسرا ہدایت کی قدرت، ہدایت اور رہنمائی کی قدرت، یعنی اللہ ہدایت، کسی کو ہدایت دینے کا، ہدایت کا مالک اور قادر ہے اس پر، کسی کو ہدایت دینے پر اللہ قادر ہے اور ہدایت کا
مالک وہ چاہے تو کسی کو ہدایت دے اور نہ چاہے تو اسے ہدایت نہ ملے. تو ہدایت کا مالک ہونا اور ہدایت پر قادر ہونا، یہ اعتقاد اللہ کے لیے رکھنا، صرف اللہ کے لیے رکھنا توحید الوہیت ہے. اور اللہ کے کسی بھی غیر کے لیے یہ اعتقاد رکھنا توحید الوہیت میں شرک. چوتھا اسی طرح رزق کی قدرت، چوتھا وہ پہلا، تیسرا تھا ہدایت، چوتھا رزق. رزق کا مالک اللہ ہے اور رزق پر قادر اللہ ہے. وہ جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو جتنا رزق عطا فرمائے، جس کو جتنا عطا نہ فرمائے. تو رزق پر قادر اور رزق کا مالک اللہ ہے. یہ اللہ کے لیے عقیدہ رکھنا توحید ہے، اور اللہ کے کسی بھی غیر کے لیے رزق پر قادر اور رزق کا مالک ہونے کا عقیدہ کرنا. اس لیے آپ نے دیکھا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. آپ نے رزق کا تقسیم کنندہ اپنی ذات پاک کو فرمایا، رزق پر قادر اور مالک نہیں فرمایا. پانچواں علم غیب، پانچواں علم رکھ لیں، علم غیب کو آگے لے لیں گے. علم، فقط علم، اور یعنی بالخصوص اختصاص کے ساتھ علم غیب بھی مراد ہے، مگر ایسا علم غیب جو حقیقتاً محیط بالکل ہو، جو حقیقتاً محیط بالکل ہو. نمبر ایک، یا وہ بذات ہو. نمبر تین، وہ یا وہ علم بالقدرت ہو. یہ چیز میں نے بڑی اس طرح آپ کو نکھار کے سمجھا دی ہے، اگر یہ آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ اس مسئلے پہ کبھی پریشانی نہیں. ایسا علم انشاءاللہ، علم غیب جو محیط بالکل ہو حقیقتاً. چونکہ کل کا لفظ بھی اضافت کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور حقیقت کے معنی میں، اور مجاز بھی. اور محیط بالکل ہو اپنے حقیقی معنی میں. دوسرا وہ علم بالذات ہو، ذاتی ہو، بالذات ہو، بالعطا نہ ہو، عطائی نہ ہو. تیسرا علم بالقدرت ہو، یعنی ایسا علم کے ساتھ اس علم، اس جس حال کا علم ہے اس کے نفع نقصان کو بدلنے پر بھی اس علم کے باعث قدرت، علم بالقدرت ہو. تو یہ ایسا علم جو ان تین صفتوں سے متصف ہو، ان تین صفتوں کے ساتھ علم، صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا توحید ہے، اور اللہ کے غیر کے لیے ثابت کرنا شرک. یہ پانچ جو تقاضے بنیاد کیے، باقی اور بھی ہو سکتے ہیں مگر وہ انہی کی زمرے میں، انہی کے ذیل میں آ جائیں گے. یہ موٹی تقسیم میں نے کر دی. یہ توحید الوہیت کے تقاضے قرار پائے. کیا تقاضے قرار. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ اس کی وضاحت اور شرک کے موضوع پر پھر آئیں گے انشاءاللہ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.